وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ عمران خان نے کہا قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر ہر صورت عمل کیا جائے، افواہوں سے نمٹنے کے لیے صورتحال سے عوام کو روزانہ آگاہ کیا جائے، وہ جلد قوم سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم سے مولانا طارق جمیل کی بھی ملاقات۔ عمران خان کی زیر صدارت معاشی ٹیم کا اجلاس بھی ہوا۔ پاکستان میں صرف ایسے لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جن میں علامات واضح ہوں۔ وزیر اعظم کے ترجمان شہباز گل کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ پاکستان کو لاک ڈاؤن کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اگلے ہفتے چین سے 350 سے 400 وینٹیلیٹر پہنچیں گے۔ ماسک اور سینیٹائزرز نایاب۔ اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، لاہور، کوئٹہ، فیصل آباد، پشاور اور دیگر شہروں میں ماسک اور سینیٹائزرز نہ ملنے پر شہری پریشان۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا سرجیکل ماسک اور سینیٹائزرز کی عدم دستیابی کا نوٹس۔ وفاقی و صوبائی حکام کل طلب۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پھر کریش۔ انڈیکس 2375 پوائنٹس کمی سے 33,684 پر بند ہوا۔ مسلسل گراوٹ پر ٹریڈنگ پھر 45 منٹ روکنا پڑی۔ امریکی اسٹاک ایکسچینج میں 9% کمی، ڈاؤ جونز 2250 پوائنٹس گر گئی۔ مارکیٹ 15 منٹ بند رکھی گئی۔ تیل کی قیمتیں بھی گر چکی۔ برینٹ کروڈ آئل $1.13 فی بیرل سستا۔ عرب لائٹ خام تیل کی قیمت 40% تک گر گئی۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم قیمتوں میں عوام کو ریلیف کے لیے بڑا فیصلہ۔ وزارت خزانہ کو پیٹرولیم مصنوعات کی ہیجنگ کی ہدایات دے دی گئی۔ عمران خان کا کہنا ہے وزارت خزانہ دیر پا ریلیف کے لیے سپلائر سے معاہدے طے کرے۔ ہیجنگ کے تحت نرخ بڑھانے پر بھی پاکستان کو کم قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ صدر عارف الوی 2 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ گارڈ آف آنر پیش۔ چین کے وزیر زراعت نے خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر منصوبہ بندی اسد عمر بھی صدر کے ساتھ گئے۔ اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں۔ سندھ میں پہلی سے 8ویں جماعت کے تمام امتحانات 1 جون سے شروع ہوں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا اعلان۔ کہا میٹرک کے پیپر 15 جون، 12ویں کلاس کے امتحانات 6 جولائی سے شروع ہوں گے۔ پی ایس ایل کے دونوں سیمی فائنل کل لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ دوپہر 2 بجے پہلے سیمی فائنل میں ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ دوسرا سیمی فائنل شام 7 بجے کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈیٹرز گروپ سٹیج سے آگے نہ جا سکے۔ جو معلومات آپ کو چاہیے وہ بہت سہولت کے ساتھ آپ کو انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی میسر ہے، اور اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی میں اس کو آج ٹویٹ کر دوں گا تاکہ تمام لوگوں کے پاس وہ ہو اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس کو حاصل کر سکے۔ اچھا جی، ایک اور چیز جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتانی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایسی عمارات، ہسپتال، خاص طور پہ ایئرپورٹس یا دوسری پبلک پلیسز، اس میں ہم اب فیومیگیشن شروع کرنے لگے ہیں۔ جو مناسب قسم کی ادویات یعنی انسیکٹیسائڈز کا استعمال اب شروع ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ہماری لیڈ آپریشنل ایجنسی ہے، اور وہ بہت محنت کے ساتھ پوری ٹیم کام کر رہی ہے۔ ہم ان کو ٹیکنیکل انپٹ دیتے ہیں اور وہ اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک ایڈوائزری بھی ڈیولپ کر لی ہے کہ کہاں کن کن جگہوں پہ انسیکٹیسائڈز جو ہیں سپریز ہونے چاہیے، اور کون سے انسیکٹیسائڈز یوز کرنے چاہیے، اور کتنی دفعہ ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور کیسے استعمال کرنا چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کی کافی تفصیل ہے اس کے اندر،
سپریز فیومیگیشن نہیں بلکہ سپریز کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، تو یہ بھی اب شروع ہو جائیں گے. اس سے بھی جو انفیکشن کو روکنے میں مدد ملے گی. میں آپ سے پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، اور جیسے جیسے پاکستان میں کیسز بڑھتے ہیں تو لوگوں کی ظاہر ہے کہ تشویش میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ضرورت نہیں بھی ہوتی تو لوگ ماسک پہننا شروع کر دیتے ہیں. آج بھی میں نے خود دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم ایک پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایڈوائزری جاری کر چکے ہیں. اس کے اوپر اب ہم اخبار میں اشتہار بھی دینے والے ہیں کہ کس کو ماسک استعمال کرنا چاہیے، اور زیادہ ضروری یہ کہ کس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ ہم کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ سے. نارمل شخص جس کو کسی قسم کی کوئی علامات نہیں، اور جو کرونا وائرس کے مریضوں کو ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہا، یا ایسے لوگ کہ جن کے اندر علامات ہیں اور وہ حال ہی میں واپس آئے ہیں اور ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہا، اس کے علاوہ کسی شخص کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں، سوائے ان لوگوں کے. ایک کیٹیگری تو یہ ہے. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی نزلہ زکام لگا ہوا ہے اور آپ چھینکوں پہ چھینکیں مار رہے ہیں اور آپ کھانستے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ ماسک پہن لیں، کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جراثیم دوسروں تک نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے جی. سب سے زیادہ ضرورت ماسک پہننے کی ہیلتھ پروفیشنلز کو ہے، ایسے ہیلتھ پروفیشنلز کو خاص طور پہ کہ جو آئسولیشن وارڈز میں کرونا وائرس کے مریضوں کی دیکھ بھال پہ مامور ہیں. وہ ہمارے فرنٹ لائن فائٹرز ہیں جو کہ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے وہ پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ان کی حفاظت ہماری اولین ذمہ داری ہے، اور ان کو ایک مخصوص قسم کا جسے ہم N95 کہتے ہیں، ان کے لیے وہ ہے. یہ N95 سڑکوں پہ پہن کے پھرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے ضیاء کے، اور سوائے ان کی جو مطلب اویلیبلٹی ہے اس میں مطلب کمی آئے گی اگر ہم بلا ضرورت N95 پہن کے تو سڑکوں پہ پھرے اور ریسٹورانٹس میں بیٹھے. اور قطعاً یہ بالکل غلط ہے. میں اس کو بڑا واضح طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو اس سلسلے میں احتیاط کریں، اور بلا ضرورت پلیز ماسک جو ہے نہ پہنیں، اور اس سے نہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ کچھ لوگوں کا بزنس بہتر ہو جاتا ہے. ہاں جی، اور سانس بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک منٹ آخری ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں، اور اس کے بعد پھر چند ایک آپ کے سوالات لیں گے، اور پھر آپ سے یہ ملاقات ڈیلی کی بنیاد پہ ہوا کرے گی، کوئی جلدی نہیں. ہم بھی روز آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے. تو ایک میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میں یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب جلد لوگوں سے خطاب کریں گے، اور قوم سے خطاب کریں گے. قوم لوگوں پہ ہی مبنی ہوتی ہے نا، تو ہاں تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی قوم کو اعتماد میں لیں گے اس حوالے سے کہ ہم حکومت اس سلسلے میں کیا اقدامات کر رہی ہے اور ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. آخر میں جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیلنجز ہیں، پوری دنیا کے اوپر ہیں. پاکستان بھی اب اس میں شامل ہو گیا ہے. اس سلسلے میں پینک نہیں کرنا، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے افراتفری پیدا کرنے کی. تحمل کے ساتھ اس بیماری کو پہلے سمجھیں، اس سلسلے میں جو آپ کی ذمہ داری ہیں ان کو پورا کریں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ صرف یہ سوشل ڈسٹینسنگ جس کی میں نے بات کی ہے،
اور جو دوسری احتیاطی تدابیر ہمیں کرنی چاہیے وہ کریں